السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی دے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے دوستوں، اسلام کی آمد سے پہلے عربوں کے مذہبی حالات ظہور اسلام سے قبل یعنی پہلے صرف اہل عرب ہی نہیں بلکہ ایک مکمل دنیا تہذیبی، اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کا شکار تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہودی اور عیسائی اپنی مذہبی کتابوں میں تحریف کے مرتکب ہو چکے تھے اور شریعت کے وضع کردہ اصول و قوانین کی جگہ ایسے خود ساختہ نظریات و عقائد کو اپنا لیا جو ان کے مزاج اور طبیعت کے لیے موزوں تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ظاہراً اصل دین اور حقیقی قانون الہی کی صورت مسخ ہو کر رہ گئی۔ عوام الناس اپنے علماء کی اندھی تقلید میں جاہلانہ رسومات کے دام فریب میں الجھتے چلے گئے۔ دین اسلام سے پہلے خطۂ عرب کے حالات پر نظر ڈالیں تو مندرجہ ذیل برائیاں عام نظر آئیں گی۔ علماء یہود و نصارہ کے کارنامے۔ دین کو علماء یہود و نصارہ نے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیا اور ہر شخص میں مادیت کو پروان ملتا چلا گیا۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت یہ جاہلانہ رسومات، خود ساختہ مذہبی و سماجی بندشیں اور تہذیبی و اخلاقی تنزلی اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف فتنہ و فساد کا تنور دہک رہا تھا۔ سماج میں تخریب کاری اور اوہام پرستی کا رواج تھا۔ دنیا شرک و تثلیث کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ آبادی کے تناسب سے خدا وجود میں آ رہے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے بنائے ہوئے خدا پر ناز کیا کرتا تھا۔ عوام اس قدر فکری اور اخلاقی تخریب کاری کا شکار تھے کہ وہ کسی کو بھی پوجنے میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ عرب کے صحراؤں میں انسان نما جانور رہتے تھے جو بات کا بتنگڑ بنانے میں دیر نہیں کرتے تھے، بلکہ فساد و خون ریزی ان کی عادات کا حصہ بن چکی تھی۔ عرب کو جلی ہوئی زمین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ جہالت کی حکمرانی۔ عرب کے لوگ اس حد تک جہالت میں مبتلا ہو چکے تھے کہ انہیں اپنے خونی رشتوں کی کوئی پاسداری کا خیال نہیں ہوتا تھا۔ گویا کہ ان لوگوں کے دلوں میں تھوڑا سا خوف خدا اور انسانیت نامی چیز نہیں ہوتی تھی۔ معاشرتی تباہی کا عام ہونا۔ عرب معاشرے میں اسلام سے قبل ہر طرف معاشرتی برائیاں عام تھیں۔ کہیں جوا، شراب نوشی، جھوٹ، زنا اور رقص کی محافل وغیرہ عام تھیں اور لوگ یہ برائیاں کر کے فخر محسوس کرتے تھے۔ انہیں تھوڑی سی بھی ندامت نہیں ہوتی تھی۔ سرکشی و بغاوت۔ یہ لوگ محنت سے سرکشی اختیار کرتے تھے اور غلاموں پر ان کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈالتے تھے، اور اگر کوئی فرد ان لوگوں کا ساتھ نہ دیتا تو یہ لوگ اس کے خلاف ہر سطح پر بغاوت کرتے اور وہ مجبور ہو جاتا ان لوگوں کی بات ماننے پر۔ خانہ کعبہ بتوں سے آباد کیا تھا۔ عرب میں بت پرستی کا بانی عمرو بن لحی تھا۔ عمرو سے پہلے جرہم کعبے کے متولی تھے۔ عمرو نے بنی جرہم کے ساتھ جنگ کی اور انہیں مکہ سے جلا وطن کر دیا۔ خود حرم کا متولی بن بیٹھا۔ ایک دفعہ کسی سنگین مرض میں مبتلا ہوا تو کسی نے اسے بتایا کہ ملک شام بلقا کے مقام پر ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، اگر تم وہاں جا کر اس پانی سے غسل کرو تو شفا یاب ہو جاؤ گے۔ یہ بلقا پہنچا، اس چشمے کے پانی سے غسل کیا تو صحت یاب ہو گیا۔ وہاں کے باشندوں کو اس نے دیکھا کہ وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی ان بتوں میں سے چند بت دو۔ انہوں نے حسب خواہش اسے چند بت دے دیے۔ وہ انہیں لے کر مکہ آیا
اور خانہ کعبہ کے ارد گرد انہیں نصب کر دیا۔ کعبہ چونکہ عرب کا مرکز تھا، اس لیے تمام قبائل میں بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، اور دین اسلام نے جب کعبے کے بتوں سے پاک کروایا تو ان بتوں کی تعداد 360 تک ہو چکی تھی۔ دین ابراہیم کا چہرہ مسخ، یہ لوگ اپنے آپ کو دین ابراہیم کا پیروکار کہتے تھے، مگر دین ابراہیم کی تعلیمات سے ان کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں تھا۔ یہ نہیں بلکہ جن چیزوں کی دین ابراہیم میں ممانعت تھی، ان چیزوں کو یہ لوگ اختیار کیے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے دین ابراہیمی کو توڑ مروڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق بنا لیا تھا۔ شرک کی سیاہ چادر، یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، ان سے دعائیں کرتے، ان کے سامنے قربانیاں کرتے تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ عز و جل کا نعوذ باللہ شریک مانتے تھے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں میں سے اکثر آگ، پانی، ہوا، سورج، چاند اور ستاروں وغیرہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ منافقت پر مبنی انفرادی طرز عمل، ان لوگوں کے اندر منافقت پر مبنی انفرادی طرز عمل کو بڑا اچھا تصور کیا جاتا تھا، اور ایسے شخص کو اس معاشرے میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ قدم قدم پر انا کی دیواریں، یہ لوگ انا پرستی کی ایسی دلدل میں گرفتار ہو چکے تھے کہ اپنے آپ کو معاشرے کے غریب لوگوں کے مقابلے میں افضل اور معزز تصور کرتے تھے، گویا کہ ان لوگوں کے دلوں میں کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے اندر غرور و تکبر اس حد تک تھا کہ اگر راستے میں چلتے ہوئے کوئی شخص ان کے آگے چلنا شروع کر دیتا تو وہ اس کو اپنی توہین تصور کرتے اور اس کو سخت سے سخت سزا دیتے، اور اگر وہ شخص آگے سے بول پڑتا تو اس کو قتل کر دیتے، گویا کہ ان لوگوں کے دلوں میں انسانیت نامی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ لوگ عورتوں کو پاؤں کی جوتی تصور کرتے تھے، یہی نہیں بلکہ ان کی عزت پامال کرنے میں بھی کسی سے کم نہ تھے، اور اگر ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تو یہ اس کو برا تصور کرتے اور اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وہ عورت کے مقدس وجود کو اپنے لیے باعث عبرت سمجھتے تھے، اور اس کے بدن کو فقط ایک آلۂ تلذذ سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ اسے آزادی رائے کا بھی حق حاصل نہیں تھا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ان کی قبائلی تہذیب کا حصہ تھا۔ محققین کے مطابق لڑکیوں کا زندہ درگور کر دینے کی رسم اس لیے عام تھی کیونکہ عرب کا سرمایہ دار طبقہ فقر و تنگ دستی سے ہمیشہ خوف زدہ رہتا تھا، اس لیے کہ لڑکی کو شادی کے بعد وراثت کے طور پر جائیداد میں حصہ ملنے چاہیے تھا۔ اس طرح ان کی محنت و مشقت سے کمائی ہوئی دولت کے ذخیرے میں کمی واقع ہوتی، اور جس کے یہاں لڑکی بیاہ کر جاتی وہ ان کی دولت کی بنیاد پر زیادہ مالدار اور معاشی لحاظ سے مضبوط ہو جاتا، لہذا انہوں نے داماد کو زندہ قبر کے نام سے تعبیر کیا اور لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دینے کو ترجیح دی، بجائے اس کے کہ ان کا حق اپنے مال سے ادا کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خود ساختہ قانون کے مطابق میراث میں بھی عورت کا کوئی حصہ متعین نہیں کیا۔ ستم بالائے ستم یہ کہ شوہر کا قرض بیوی سے وصول کرتے تھے، اور نادار و غریب زوجہ کے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کے شوہر کو غلام یا اسیر بنا لیا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں عدل و انصاف کا فقدان عروج پر تھا۔ امیروں کے لیے کوئی قانون اور کوئی سزا نہیں تھی، اس کے برعکس غریبوں کے لیے یہ لوگ قانون بھی خود بناتے اور انہیں سزا بھی خود تجویز کرتے، اور اگر ان کی منشا کے مطابق کوئی کام نہ ہوتا تو اس قبیلے کو یہ لوگ برباد کر دیتے تھے۔ تجارت کے لیے اگر کسی سرمایہ دار سے قرض لیتے تو تجارت میں منافع کی کثیر رقم سود کی شکل میں سرمایہ دار کی تجوری میں چلی جاتی، اور غربا خط افلاس سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں،
اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔